الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتا ہوں۔ پروگرام شرعی مسائل کے ساتھ، اور آج کا موضوع جو ہے وہ حسب معمول جو چند ہفتے سے موضوع چل رہا ہے، خرید و فروخت کے مسائل، اور جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے جو شخص تقوی الہی اختیار کرے خدا اس کے لیے سختی سے نکلنے کی راہیں نکال لیتا ہے اور اسے ایسے ذرائع سے رزق اور روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اور جو شخص خدا کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ عزیزان گرامی، بنیادی طور پر تو مسلمان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں وہ کام کرے اور کسی بھی کام کا وہ انتخاب کر سکتا ہے جس سے اس کی اپنی ذات کو فائدہ پہنچے اور دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ پہنچے اور معاشرے کو بھی فائدہ پہنچے، اور معاشرے کے افراد چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان ہوں جن کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے تو ان سب کو فائدہ پہنچے۔ اسی طرح یہ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور دوسرے بنی نوع انسان کو بھی، بشرط کہ یہ عمل شریعت اسلام میں حرام نہ ہو، اس کے نتیجے میں مسلمان بھائیوں کے مفادات کو نقصان نہ پہنچتا ہو اور اسلام اور مسلمان دشمنوں کے مفادات اور منصوبوں کی خدمت اور تائید نہ ہوتی۔ تو لہذا کام کرنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ القاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست۔ اور خرید و فروخت کے جو مسائل ہم نے بیان کیے ہیں، کافی حد تک بیان کر چکے ہیں، اور جو کچھ مزید رہ گئے ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ تو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے سامنے اپنی تذلیل کرے، چاہے یہ انسان مسلمان ہو یا کافر۔ اس بنا پر اگر مسلمان کے کام سے غیر مسلموں کے سامنے اس کی اپنی تذلیل ہوتی ہو تو ذلت امیز کام کو جاری رکھنا جائز نہیں ہے۔ مسائل مختلف جو خرید و فروخت میں اور کام کرنے میں پیش آتے ہیں وہ ہم بیان کریں گے، اور یہ جو مسائل ہم بیان کر رہے ہیں یہ آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ سیستانی کے فتاویٰ جو ہیں ان کے مطابق بیشتر ہم آپ کے سامنے یہ مسائل جو ہیں بیان کر رہے ہیں شرعی مسائل میں۔ ایسے حیوان کا گوشت جسے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا مسلمان ایسے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے جو اسے پاک سمجھتے ہیں، جس طرح یہودی اور مسیحی وغیرہ ہیں۔ نیز ایسی جگہ کام بھی کرنا جائز ہے جہاں اس قسم کا گوشت ان کے لیے پکایا اور تیار کیا جاتا ہے، اور ان غیر مسلموں سے ملنے والی مالی منفعت کا
وہ مالک بھی ہو سکتا ہے، اس کی ملکیت صحیح ہے۔ اور یہ بتا دیا بتاؤں کہ یہ جو گوشت جو ہے اس حیوان کا جس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، لیکن اس میں خنزیر نہیں آتا، دوسرے جو جانور ہیں مثلا جیسے ہم بھیڑ بکری اور اونٹ ان کا کھاتے ہیں گوشت، تو وہ حلال گوشت جانور ہیں لیکن شرعی طریقے سے ان کو ذبح بھی کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ایسے جانوروں کا گوشت ہے جو کو شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا، تو چونکہ وہ جس طرح سے بھی ذبح کرتے ہیں تو ایسے ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک چاہے ٹھیک نہ بھی ہو، لیکن ایسی جگہ پہ ملازمت کرنا کہ جیسے ایسا گوشت دیا جا رہا ہے جن کو وہ حرام نہیں سمجھتے، اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، تو وہ ملازمت کوئی شخص کر سکتا ہے، ان کو گوشت پیش کر سکتا ہے، وہاں پر ملازمت کر کے بھی پیسے بھی لے سکتا ہے۔ لیکن وہ جو خنزیر کا گوشت ہے وہ اس میں نہیں آتا، یہ دوسرے گوشت کی جو صرف شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوئے ان کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسیحیوں وغیرہ کے ہاتھ خنزیر کا گوشت بیچے جو اسے حلال سمجھتے ہیں، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کے لیے خنزیر کا گوشت پیش بھی نہ کرے، تو بس وہ گوشت جو ہے اس میں سے نکل جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے لیے بھی شراب پیش کرے اگرچہ پینے والا اسے حلال سمجھتا ہو، اور اسی طرح شراب کے برتن دھونا اور ان کی سپلائی کرنا بھی جائز نہیں ہے، بشرطے کہ یہ دونوں کام شراب خوری کا مقدمہ اور ذریعہ بنتے ہیں۔ عزیزہ نگرامی، چونکہ یہ جو شراب ہے اس کو بیچنا، اس کے بیچنے میں تعاون کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ شراب فروشی، شراب پیش کرنے اور شراب نوشی کے لیے برتن دھونے کی مزدوری اختیار کرے، نیز اس قسم کے دوسرے کاموں کی اجرت لینا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ یہ حرام ہے۔ بعض حضرات اپنی مجبوری اور شدید احتیاج کو ان کاموں کے لیے جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں جو کہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک مجبوری جو ہے وہ عمومی طور پر ہو جاتا ہے، جی کیا کریں، کیا کام ہی نہیں مل رہا، تو یہ جائز نہیں ہو جائے کام۔ لیکن ایک دفعہ وہ استعرار کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں یعنی انسان کی بالکل جان کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی اضطراری صورت میں تو جائز ہو سکتی ہے کچھ چیز، لیکن بہرحال جو عمومی طور پر یہ جو بہانہ بنایا جاتا ہے جی کیا کریں، وہ ملتی نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، یہی کام کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی الہی اختیار کرے گا خداوند عالم اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور کوئی نہ کوئی طریقہ اور کوئی نہ کوئی راہ اس کے لیے نکال دے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دے گا اس سے کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم جو ایک اور آیت ہے اس کی بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کو سورہ نساء کی آیت ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ بے شک ان الذین توفاهم الملائکہ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا۔ فرمایا گیا ہے بے شک جب لوگوں کی روح فرشتوں نے اس وقت قبض کی کہ دارالحرب میں وہ پڑے ہوئے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو فرشتے قبض روح کے بعد میت سے کہتے ہیں کہ تم کس حالت غفلت میں، تو کسی حالت غفلت میں تو نہ تھے، تو وہ معذرت کے لہجے میں کہتے ہیں ہم تو روئے زمین پر بے کس تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ خدا کی ایسی لمبی چوڑی زمین
بھی اتنی بھی گنجائش نہ تھی کہ تم کہیں ہجرت کر کے چلے جاتے، بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو مرد اور عورتیں اور بچے اس قدر بے بس ہیں کہ نہ تو دارالحرب سے نکلنے کی کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ ان کی اپنی رہائی کی راہ دکھائی دیتی ہے، تو امید ہے خدا ایسے لوگوں سے درگزر کرے، اور خدا تو بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، لہٰذا اگر انسان کسی ایسی جگہ سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ پہ جاتا ہے کہ جہاں پہلی جگہ تھی وہ ایک اپنی جگہ اسلامی مسلمانوں کی، اور جہاں پر خدا رسول کی بات وہ سن سکتا تھا، مان سکتا تھا، عبادت کر سکتا تھا، ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں پر اس کا دین امان ہی خطرے میں پڑ جائے، یعنی وہ خدا کو بھی بھول جائے، اسلام کو بھی بھول جائے، اور تو ایسی جگہ پہ رہنا جائز ہی نہیں ہے کہ جہاں پر اس کا دین خطرے میں پڑ جائے۔ اسی لیے مجتہد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے ہجرت کر کے جاتا ہے دارالسلام سے دارالکفر کی طرف، تو اگر وہاں پر جا کر وہ اپنا دین اور اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہاں پر ہجرت کر سکتا ہے۔ وَإِلَّا اگر وہاں اس کو جا کے دین تباہ ہو جائے گا یا اس کی اولاد کا دین تباہ ہو جائے گا تو اس جائز نہیں ہے کہ وہاں پر ہجرت کر جائے۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ جو ہے وہ اگلا مسئلہ اس طرح سے کہ لہو و لعب کے مراکز اور مہلک گناہوں کے مقامات پر کام کرنے سے حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ایسی جگہوں پر کام کرنا کہ جہاں پر پب کلب قسم کی چیزیں ہیں، جہاں پر حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے انسان کا، تو وہاں پر کام کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسیحیوں کے ساتھ مل کر ایسی تجارت کرنا جائز ہے جو شریعت اسلامی میں حلال ہے، جیسے خرید و فروخت کرنا، درآمد و برآمد کرنا، ٹھیکے لینا دینا، یعنی وہ حرام کام نہ ہو، باقی سارے کام جو ہے تمام لوگوں سے، تمام انسانوں سے، تمام کاروبار کیے جا سکتے ہیں، صرف وہ جو حرام کام ہیں ان سے اجتناب کیا جائے، اور وہ جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں کہ جن کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے ان سے بچنا چاہیے۔ غیر اسلامی بینک چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری، ان میں امانت رکھنا، اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے، اگرچہ ان کے ساتھ منافع ادا کرنے کی شرط بھی لگائی جائے، کیونکہ جو ایسے بینک ہوں جو کہ مسلمانوں کے نہیں ہیں وہاں سے اکاؤنٹ بھی کھولا جا سکتا ہے، اور وہ جو چیز ملتی ہے مثلا سالانہ پرافٹ وغیرہ وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو مسلمان کا مسلمان سے سود لینا حرام ہے۔ مسلمان دوسروں کو بینکوں اور کمپنیوں کے شیئر خریدنے کی غرض سے اپنا نام اور حیثیت استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، اور اس اجازت کے عوض طرفین میں طے پانے والا معاوضہ بھی وصول کر سکتا ہے۔ مسلمان کو مارکیٹ ریٹ اس سے کم یا اس سے زیادہ میں کرنسی تبدیل کرنے کا حق پہنچتا ہے، فرق نہیں پڑتا کہ یہ تبدیلی نقد اور دستی ہو یا معجل ہو، یعنی کرنسی کا کاروبار جب کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کاروبار میں، کرنسی کے کاروبار میں وہ جو ایک کرنسی دے کے دوسری کرنسی لی جاتی ہے اس پہ جو اضافی وہ چیزیں لیتے ہیں مال تو وہ لیا جا سکتا ہے۔ جی ہمارے ساتھ کال میں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون میری بہن کہاں سے بول رہی؟ کیسے بھائی صاحب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ آپ سنیں ٹھیک ہے۔ اگر بینک میں پیسے رکھے اس کا فائدہ حرام ہے حلال ہے؟ جی بینک میں آپ نے پیسہ رکھا ہے ادھر اس ملک میں؟ نہ پاکستان میں۔ جی بینک میں آپ نے پیسہ رکھا ہے تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے رکھے جاتے ہیں بینک میں، مثلا فرض کریں 100 روپیہ رکھا گیا تو 1 سال کے بعد تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر وہ اس کی 10-12% ویسے ہی اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، یعنی 1 سال میں تو ویسے اس کی قیمت ہی 90 روپے رہ جاتی ہے یا 85 روپے رہ جاتی ہے، تو بینک اگر 10-12% اس پر مزید دیتا ہے تو بعض فقہا کہتے ہیں اس کو لینا جائز ہے، وہ کرنسی کی قیمت ہی ہے جو کہ کم ہو گئی ہے، تو
اور پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہے تو اس نیت سے کھلوایا کہ بھی یہ میرا بینک میں پیسے محفوظ رہیں، تو اگر اس پر بینک کوئی مزید کچھ دیتا ہے تو اس کا لینا جائز ہے۔ شکریہ جی۔ اب مسئلہ ہے وہ لاٹری کا مسئلہ ہے۔ جی السلام علیکم جی، ہمارے ساتھ غالب ہیں جی؟ ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب میں ایک سوال کرنا تھا آپ سے۔ جی فرمائیے۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ نماز جب پڑھے اس میں کالے کپڑے جو پہن کے بندہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کون سے کپڑے جی؟ جی بلیک کپڑے پہن کے پڑھ سکتا ہے؟ اچھا جی، اچھا بتاتے ہیں۔ اور اگر پڑھ سکتے ہیں سنا کہ مکروہ ہوتا ہے پڑھنا، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے پلیز بتا دیں۔ جی شکریہ جی۔ شکریہ، خدا حافظ۔ تو ابھی جو مسئلہ ہے وہ ہے لاٹری کا، جو خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اگر اس جو لاٹری جو ہے، اگر اس قصد اور امید سے ریفل ٹکٹ یا لاٹری خریدی جائے کہ اس سے انعام نکل آئے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا، اور لاٹری کا شمار بھی اسی میں ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی، بات کرنی تھی، یہ سوال پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے، بات ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب یہ پتہ کرنا تھا کہ اس بارے میں مورگیج کے بارے میں، یہاں اس کنٹری میں لندن کے اندر میں رہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے پتہ کرنا تھا مورگیج کے بارے میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ پاکستان کے اندر جو